سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سامعین حضرات، میرے دوستوں بزرگوں، میرے والدین نے احترام یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے. اسلامی سال کے ہر مہینے کی نسبت کوئی ایسی ضرور ہوتی ہے جس نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں اس کا تذکرہ، اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. کسی مہینے کو دیکھ لیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، رمضان مبارک ہے، ذی الحج ہے، جو مہینے بھی ہے اس میں کوئی ایسی نسبت، ایسا تذکرہ ضرور ہوتا ہے جس کا ذکر خیر ہوتا ہے. اب یہ مہینہ ربیع الثانی کا، اس کو نسبت ہے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اس مہینے میں ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے، ان کا وصال ہوا ہے، اور بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے بھی اس مہینے کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام غوث قطب ابدال کے سردار ہیں. بلکہ آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قدمی ھذا علی کل رکبۃ ولی اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کا قول ہے، قدمی ھذا علی کل رکبۃ ولی اللہ. آپ فرماتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام تمام ولیوں سے زیادہ ہے. بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے آپ کے متعلق کہ آپ کا مرتبہ ایسے ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء. یہ فارسی کا شعر ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ. یہ آپ کے متعلق یہ بڑا شعر ہے اور بڑا قول ہے، اور یہ آپ کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی غوث اعظم کا اولیاء کے درمیان ایسے مقام ہے جو محمد درمیان انبیاء، جیسے حضور علیہ السلام کا مرتبہ انبیاء کے درمیان ہے، ایسے ہی غوث اعظم کا مرتبہ اولیاء کے درمیان. یعنی آپ کی شان، فضیلت تمام اولیاء اللہ سے زیادہ ہے. بلکہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، غوث اعظم کی تصدیق سے ملتا ہے. سبحان اللہ. ان کی تصدیق سے ملتا ہے.
یعنی جس کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ جس کی درخواست پہ غوث اعظم سین کرتے ہیں اسی کو ہی ولایت ملتی ہے. ان کے سین کے بعد بغیر کسی کو ولایت ملتی ہے. اللہ اکبر. اب تھوڑا سا ایک پس منظر آپ اس کا ذرا ذہن میں رکھیں. غوث اعظم کون ہے؟ آپ کو 11ویں والا پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ غوث اعظم کون ہے؟ حسنی اور حسینی سید حضرت امام حسن کے حوالے سے بھی اور حضرت امام حسین کے حوالے سے بھی آپ کا نسب آتا ہے. کیا مطلب؟ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے اور آپ کے والد حضرت حسین کے والد کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے. والدہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے، حضرت حسن کے والد سے، اور والد کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین کے والد سے. اس لیے آپ کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات آپ ذہن میں یہ رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، کیونکہ یہ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے نا یہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے، یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. ٹھیک ہے، حضور کی اولاد میں سے ہیں، حضور کی نسل میں سے ہیں. اچھا آپ کو 11ویں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، 11ویں والا پیر یا 11ویں کی نسبت آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ اگر آپ کی توجہ 1 منٹ کی ہوگی نا بات سمجھ آ جائے گی. 11ویں والا غوث اعظم کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ حضور کی اولاد تو ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ذرا جملہ بڑا قابل غور ہے، حضور سے لے کر غوث اعظم تک، کیا سمجھے؟ یہ یعنی حضور علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اولاد سے ہیں، لیکن بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی حضور سے لے کر حضور غوث اعظم تک آپ 11ویں فرد ہیں. کی بات سن، اب کون ہے 11ویں فرد؟ 11واں فرد کہہ سکتے ہو، 11ویں نسل کہہ سکتے ہو، ہاں جی 11ویں پشت کہہ سکتے ہو. اب مزید یہ ہے تسلی کے لیے آپ کے لیے، اب حضور نمبر 1، آگے حضور کی اولاد حضرت فاطمہ، 2 فاطمہ کی اولاد حسن حسین، 3 حضرت حسین کی اولاد زین العابدین، 4 زین العابدین کا بیٹا 5، ان کا بیٹا 6، ان کا بیٹا 7، ان کا بیٹا 8، ان کا بیٹا 9، ان کا بیٹا 10، ان کا بیٹا غوث اعظم. کیا بات سمجھ آ گئی نا؟ ان کا بیٹا غوث اعظم. اب کون ہے 11ویں فرد ہے حضور سے اس لڑی میں، اس حسب و نسب میں، اس نسل میں، اس لڑی میں 11ویں فرد ہے عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ غوث اعظم اپنی ساری زندگی جو ہے نا اس 11 والے حصے پر تو جو کرے
عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی 11 والے حصے پر اس فگر پر ساری زندگی انہوں نے اس کو کیش کیا، اس پر فخر کیا، اس پر خوش ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو 11 کا فگر ہے نا، 11 کا فگر یا 11 کا حصہ ہے نا، یہ میرا لکی نمبر ہے۔ سمجھا گیا مطلب یہ میرا لکی نمبر ہے۔ ہر کسی کا کوئی نمبر لکی نمبر ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جو میرے اس لفظ کو سمجھتے ہیں نا انہیں پتا ہے کہ لکی نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے خون کا کسی کا خون کا گروپ ہوتا ہے نا، ایسے ایک لکی نمبر بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ اپنے اس نمبر پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری پیدائش اس تاریخ پہ ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی، میری شادی اس تاریخ کی ہوئی، میں نے حج اس تاریخ کو کیا، میں نے عمرہ اس تاریخ کو کیا، میرا فلاں کام اس طریقے ہوا، میں نے کوٹھی کا افتتاح اس طریقے کو کیا، میں نے کاروبار کا آغاز اس طریقے کو کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تاریخ ہمارا لکی نمبر ہے، وہ کہتے ہیں نا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا لکی نمبر کیا ہے؟ 11 ہے۔ بولتے ہیں کہ میرا یہ لکی نمبر 11 ہے، اس لیے کہ میں حضور کی نسل سے، حضور کی اولاد سے 11واں فرد ہوں۔ 11واں فرد ہوں، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی، توجہ کریں، آپ نے اپنی ساری زندگی اس 11 کے حصے کے گرد گھماتے رہے۔ غوث اعظم نے ساری زندگی 11 کے فگر، 11 کے حصے کے گرد اپنی زندگی کو انہوں نے گھما دیا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب چاند کی ہر مہینے کی 11 تاریخ آتی تو آپ کوئی نہ کوئی محفل بنا دیتے ہیں، محفل سجا دیتے ہیں، اس میں لوگ لنگر جس کا جو دل کرتا وہ لے آتے، اور خاص طور پر اس دور میں لوگ دور جو کہ دیہات سے لوگ دور و دراز سے آتے تھے نا، پھر لوگ اپنا حصہ اس محفل کے لنگر میں، توجہ کریں، اس محفل کے لنگر میں لوگ دودھ شامل کیا کرتے تھے۔ چلو جی، جس کسی کے گھر 2 کلو دودھ ہے، 1 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو وہ دودھ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، وہاں اس لنگر میں شامل کر دیتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے دودھ لے آتے، کوئی گڑ لے آتا، کوئی شکر لے آتا، اس محفل میں لنگر میں شامل کر دیتا، اور زیادہ تر لوگ دودھ لے آتے تھے۔ تو پھر وہ اس لیے وہ 11ویں کا دودھ بڑا مشہور ہے کہ آج بھی دودھ دینے والے کہتے ہیں ہم 11ویں میں تو ہم نہیں آئیں گے، دودھ نہیں ملے گا، کہ وہ ہم نے بانٹنا ہوگا، کیونکہ وہ آج تک وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہر مہینے کی 11 کو پھر کوئی نہ کوئی محفل، کوئی نہ کوئی پروگرام سجا دیتے، ایک حضور کا میلاد بھی ہو جاتا، اور ایک 11ویں شریف کے حوالے سے محفل بھی ہو جاتی، اور آپ اس بات پر خوش بھی ہوتے کہ چونکہ میں حضور کی نسل سے 11واں فرد ہوں، اس لیے کہ آج چونکہ مہینے کی چاند کی 11ویں ہے، لہٰذا آج حضور کے میلاد بھی ہو جائے، محفل بھی ہو جائے، اور میرا دل بھی خوش ہو جائے کہ آج 11 چاند کی 11 ہے۔ بات سمجھا کہ چاند کی 11 ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ساری زندگی، اپنی زندگی کو، ساری زندگی آپ نے لفظ 11 کے گرد گھمایا۔ کیا مطلب؟ ہر مہینے کا 11 کا پروگرام بناتے ہیں، نمبر 1۔ اچھا، کبھی بازار سے کچھ لینے جاتے نا، کبھی اب کیلے لینے ہیں تو 12 نہیں لینے، 11 لینے ہیں، ہو جائے گی نا۔ سیب لینے ہیں تو 11 لینے ہیں، گھر کے لیے ٹماٹر لینے ہیں تو 11 لینے ہیں، گھر کی ہانڈی کے لیے پیاز لینے ہیں تو 11 لینے ہیں، سمجھا گی نا۔ اچھا، کوئی تبلیغی وفد کسی دورے میں بھیجنا تو وہ گروپ 11 بندوں کا ہونا۔ اچھا، آج بھی تبلیغی جماعت والے اس پر عمل کرتے ہیں، آج بھی ان کے بندے 11 ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، آج بھی 11 ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہیں وفد بھیجا تبلیغ کے لیے، کسی کے ملاقات کے لیے کہیں بھی گئے تو آپ نے 11 بندوں کی جماعت بنا کے بھیجی۔
اچھا کسی فقیر کو اگر جیب سے کچھ پیسے دیے تو 11 روپے دیے. میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی اپنی اس 11 کے حصے کے ارد گرد گوا دی. ہر کام 11، ہر کام 11، ہر بات 11، ہر چیز 11. پھر آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے بھی. ٹھیک ہے نا، پھر مشہور ہو گئے 11ویں والے بھی. یعنی ساری زندگی انہوں نے خود ہر مہینے کی 11 کو رات بنایا، محفل بنائی، اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کو چاہنے والے، پھر انہوں نے ہر سال، پھر انہوں نے ہر مہینے کی 11ویں بنائی. اور سال کے بعد ربیع الثانی کا جب مہینہ آتا تھا تو اس میں آپ کا عرس بھی مناتے تھے، جب آج تک ان کا عرس منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بتائیے رہا تھا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی نسل میں سے 11ویں فرد ہیں، اور آپ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. والد کے لحاظ سے آپ، والدہ کے لحاظ سے آپ حسنی ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور والدہ کے لحاظ سے آپ حسینی ہیں، آپ حضرت امام حسین کی نسل میں سے ہیں. یعنی دونوں نسلیں، والد کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. بات سمجھا گئی؟ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا مرتبہ کا نام ایسے ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ایک بات یہ دیکھیں، ایک آپ کا لقب ہے ماہی الدین. کیا لقب ہے؟ ماہی الدین. لقب ہے ماہی الدین. کیا مطلب؟ اس کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. ماہی الدین دین کو زندہ کرنے والا، یہ آپ کا لقب ہے. یہ لقب کس نے دیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ توجہ کریں. جب آپ کا دور تھا اس وقت لوگ دین سے کافی دور جا چکے تھے. بے راہ روی کا شکار ہو گئے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے. لوگوں نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، حج زکات چھوڑ دی، دینداری چھوڑ دی. دنیا لوگ یعنی بالکل بے راہ روی میں چلے گئے. اکا دکا بندہ، کوئی بھی بندہ ہوتا نماز پڑھنے والا، مسجد میں ایک آدھا بندہ کبھی نظر آتا، ایک آدھا اللہ والا، ایک آدھا نماز والا، کہیں کی جماعت ہی نہ ہوتی. پھر لوگ اس طرح دین سے دور ہو گئے. توجہ ہے، تو لوگ دین سے بہت دور ہو گئے تھے. تو پھر اللہ پاک نے عبد القادر جیلانی کو بھیجا. پھر اللہ نے ایسی صلاحیت دی آپ کو، ایسی صلاحیت دی، ایسی قوت دی، ایسی کوالٹی آپ کے اندر رکھی کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ طیب ہونے لگ گئے، دین داری میں آنے لگ گئے، اور نماز، قرآن، صوم و صلاۃ شروع ہو گیا. یعنی کیوں دیکھ لیں کہ جو آپ کی صحبت میں آ گیا اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر دی. جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی. جس نے آپ کو دیکھ لیا، رابطہ ہو گیا، صحبت میں آ گیا، اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر دی. آپ میری بات ایک دن میں رکھیں کہ آپ کی محفل کا یا آپ کے پاس لوگوں کے آنے کا ہجوم، بیٹھنے کا ہجوم، توجہ کریں، اتنا ہوتا تھا، اتنا ہجوم ہوتا تھا. ہر روز آپ جب سٹنگ ہوتی نا، ہر روز کی سٹنگ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اب حیران ہونے لگے. 40 ہزار ایک دن میں لوگ آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ طیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہے؟ سبحان اللہ. 40 ہزار، یعنی اس طرح آپ کے دور میں لوگ دین میں داخل ہوئے. دین مسلمان تو پہلے تھے لیکن گناہوں میں چلے گئے تھے، دین سے دور ہو گئے تھے، بے داروی کا شکار ہو گئے تھے. لوگ نے گناہوں سے توبہ کر کے اور صوم و صلات کی پابند ہو گئے. آپ کے ہاتھ پر بیعت
بھی ہوئے اور گناہوں سے توبہ بھی کر لی. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن میں 40 ہزار لوگ توبہ طے ہوئے. اور پھر آپ کا جو مجمع ہوتا تھا جہاں آپ ہر روز اپنے محفل میں یا لوگوں کو درس و تدریس دینے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے 50 ہزار کا مجمع, 60 ہزار. ایک دن کی بات کر رہا ہوں, ایک دن کی. اچھا پھر یہ آپ کی کرامت ہے, غوث اعظم کی کرامت ہے کہ آپ کے اس درس میں, اس درس حدیث کے درس میں یا قرآن کے درس میں, درس و تدریس میں جو جتنی آواز آپ کی پہلا بندہ سنتا تھا وہی آواز آخری بندہ سنتا تھا. سبحان اللہ. یہ بڑی مشہور کرامت ہے, مشہور کرامت ہے. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے لیکن آپ کی آواز ہر بندے تک پہنچتی تھی. اور پھر ایک دن میں کتنے لوگ گناہوں سے توبہ طے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کے اس لیے اچھا جب اتنے دین پھیل گیا, دین مضبوط ہو گیا, دین طاقتور ہو گیا, لوگ بہت دین میں داخل ہو گئے, تو ایک رات حضور علیہ السلام نے عبد القادر جیلانی کو خواب کے اندر کہا, اے بیٹے میں آپ پر راضی ہوں, میں آپ پر راضی ہوں. آپ نے میرے دین کو پھر سے زندہ کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے میرے دین کو پھر زندہ کر دیا. آج کے بعد پھر اللہ کا ہوگا محی الدین. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام نے خود رقم دیا ہے غوث اعظم کو محی الدین کہ آپ نے میرے دین کو زندہ کر دیا. لوگوں نے مردہ کر دیا تھا, لوگ نماز سے دین سے ہٹ گئے تھے, بے راہی کا شکار ہو گئے تھے, گناہوں میں مصروف ہو گئے تھے. آپ نے آ کر لوگوں کو توبہ طے کر کے میرے دین پہ ڈال دیا. آج کے بعد اللہ کا ہوگا محی الدین, یعنی دین کو زندہ کرنے والا. بڑی خدمات ہیں دین کے لیے, بڑی خدمات ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی یعنی جہاں تک آپ کی جتنے آپ کا نام سنا وہ آپ کو دیکھنے آیا, جب دیکھنے آیا, ملنے آیا, سبق میں آیا تو اس نے توبہ کر دی. پھر یہ آپ کی بڑی مشہور واقعات ہیں. سب سے بڑی مشہور ہے واقعہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ بچپن میں تھے, ابھی تو پڑھنے جا رہے تھے نا, ابھی تو درس میں پڑھنے جا رہے تھے. جب ماں نے جیب کے اندر پیسے رکھے 40 دینار, سی بھی دیا, بیٹا تیرے کام آئے گا. راستے میں ایک گروہ نے, ایک راہزنوں نے, ڈاکوؤں نے, ان کا پورا گروپ تھا, ڈاکوؤں کا پورا گروپ تھا. جب انہوں نے وہ اس قافلے کو پکڑ لیا, گھیر لیا, ان کی تلاشی لی, جو کچھ تھا ان سے لوٹ لیا. اور غوث اعظم کے بچے تھے ابھی, اور جس کی نگاہ بھی چھوڑ بچہ اس کے پاس کیا ہوگا, چھوڑے, سب نے چھوڑ دیا. ایک بندے نے پوچھ لیا, بچے تیرے پاس کچھ ہے, کچھ ہے تیرے پاس؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. یار اس ٹائم پہ 40 دینار, اس وقت کے جو 1 دینار آج لاکھ روپے کے برابر ہے, سمجھ سچی بات ہے. تو اس نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں. اس بندے نے بچہ سمجھ کے مذاق میں ڈال دیا, ایسے بچہ کہتے ہیں. اس نے جا کے اپنے جو سرگنا تھا, بڑا ان کا سردار تھا, اس سے کہا جی بچہ بیٹھا ہے, کہتے ہیں میرے پیسے ہیں. اس نے بلاؤ, بلا کے لائے, پوچھا ہاں جی کتنا پیسے ہیں؟ کہنے لگے فرمایا جی 40 دینار ہے. دکھاؤ. اپنے وہ جو گدڑی تھی, جو جیکٹ تھی, واسکٹ تھی, جو بھی تھی, جہاں بھی اس کی ماں نے سی دیے تھے اندر, کہنے لگے اس میں سلے ہوئے ہیں, کھولو. جب کھولا تو اس میں باقی 40 دینار تھے. سارے حیران ہو گئے, سارے قافلے کے لٹے ہوئے پیسے ایک طرف, غوث اعظم اکیلے کے پیسے ایک طرف. سبحان اللہ. لوگ بڑے حیران ہوئے. اچھا خاص طور پہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک اتنے پیسے مل گئے, ایک اتنے پیسے مل گئے, وہ بھی بچے سے مل گئے, وہ بھی جس پر شک نہیں تھا اس سے مل گئے, وہ بھی ایسا بچہ جو سچ بتا دیا. اس سرگنا نے پوچھا بیٹا دیکھو ہم نے تمہیں کوئی سختی نہیں کی, مارا نہیں, بیٹا نہیں ہے, میں نے پوچھ لیا, تو نے بتا دیا. سچ کیوں بتایا؟ لوگ چھپاتے ہیں ہم سے, لوگ چھپاتے ہیں ہم سے, سچ بتا دیا. کہنے لگا میں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لینے جا رہا ہوں.
ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لینے جا رہا ہوں، میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب ماں نے مجھے رخصت کیا، پیسے میری جیب میں ڈالے، مجھے کہا بیٹا میری ایک ہی نصیحت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سبحان اللہ، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس میری ماں کی بات میرے ذہن میں آج بھی گھوم رہی ہے، اب تک میرے ذہن میں ہے کہ ماں نے کہا بیٹا کوئی حالات جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائے، جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، جھوٹ چونکہ میں نے بولنا نہیں تھا، میں نے سچ بتا دیا پیسے تمہارے سامنے۔ اللہ اکبر، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، سرگنا تھا، اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی نا اس وقت، کہنے لگا ہے ایک بچہ ہو کے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہم کتنے بڑے ہو کے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگ اس بات کا اس ڈاکوں کے سرگنا کے دل پہ اتنا اثر ہوا، وہ تو اسی وقت اسی بچہ غوث اعظم تھا، ان کے ہاتھ پر توبہ ہے، وہ کہنے لگے بچہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے کہا جی میں آپ کو اللہ کے سامنے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی ڈاکہ نہیں ماروں گا، کبھی کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میرا راستہ کیا ہے۔ غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے نبی آپ بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ جب وہ ہمیں گناہ اس توبہ طیب ہو گیا، اور جتنے اس کے قافلے کے اس گروپ کے لوگ تھے، جتنے اس گروپ کے لوگ تھے نا، اس ڈاکوؤں کے، جتنا بڑا وہ گینگ تھا، جب گینگ کا سردار توبہ طیب ہو گیا، اس نے کہا جی بات سنو، میں آج سے میرا تم سے تعلق ختم، میں توبہ طیب ہو گیا ہوں، تمہاری مرضی، تم چوریاں کرو، ڈاکے مارو، جو مرضی کرو، میرا تمہارے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ادھر آ گیا۔ اس پورے گینگ نے کہا کہ حضرت پہلے بھی آپ ہمارے امیر تھے، سردار تھے، اب بھی تم ہمارے سردار رہو گے، اگر تم توبہ طیب ہو گئے تو ہم بھی توبہ طیب ہو گئے۔ اور پورا گینگ، پورا گروپ غوث اعظم کے ہاتھوں میں توبہ طیب ہو گیا کہ آج کے بعد سے ملا کر پھر چوری نہیں کرے کسی بات ہو جو ہے۔ ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی داخلہ لیا نہیں ہے، ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی پہلا دن ہے، گھر سے نکلے ہوئے نا، تو اس دن سے ہی یعنی آپ کے لوگ آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ پہ آ کر گناہوں سے توبہ طیب ہونے لگ گئے۔ پھر جو ساری زندگی آپ نے دل کا کام کیا، جو آپ نے دل کی خدمت کی، پھر حضور علیہ السلام نے خود نقب دیا، فرمایا اے غوث اعظم تم تو میرے دین کو زندہ کرنے والے ہو، تمہارا آج کے بعد لقب ہوگا بھائی دین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ میرے بھائی یہ ربیع الثانی کا مہینہ اسی نسبت سے ہے، غوث اعظم کی نسبت سے چند باتیں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔